بسم الله الرحمن الرحيم. يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون التي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات. التماس کروں گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے لیے. اس مجلس کے بانیان میں ایک نوجوان سلمان مجتبیٰ ابن جناب جمال خورشید صاحب تشریف فرمائے. ان کے والد ڈاکٹر سرفراز صاحب کے فرزند نے اور اس جوان نے مل کر اس مجلس کا آغاز کیا تھا. یہ جوان سالی میں چلا گیا. سلمان مجتبیٰ ابن جمال خورشید ابن احمد حسین ابن شاہد حسین شاہد حسین ابن اعجاز حسین ممتاز بیگم بنت مختار حسین زاہد علی ابن صابر علی سعیدہ بیگم بنت مختار حسین. حاضرین مجلس کے مرحومین شہداء ملت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. صلوات ہدیہ کریں. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ کریمہ جس کا نشان ہے 186. اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے. ویسے بھی پورا قرآن ایک عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ. اللہ کو جس سے عشق ہوا اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اور یہ قرآن مجید اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا. اور یوں تو قرآن میں ایک بڑی تعداد آیات قرآنی کی ہے کہ جو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ مرحلوں پر تو اس طرح سے آیات کو نازل کیا کہ یہ بغیر مصطفیٰ کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور کہیں کہیں تو ایسے راز میں باتیں ہوئی ہیں جو صاحب راز ہی جان سکتا ہے. الف لام میم کا ترجمہ بھی الف لام میم ہی کیا جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. جس سے کہا جا رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو نبی کی اور اللہ کی گفتگو ہے، اور اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، اپنے عاشق سے بات کر رہا ہے. اب میں یہ بھی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ
یہ طے کرنا بھی، صغیر بھائی جملہ محسوس کیجئے گا، یہ طے کرنا بھی مشکل ہے کہ اللہ عاشق ہے یا اللہ معشوق ہے۔ اچھا مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ اس لفظ سے مانوس نہیں ہیں شاید۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ بھائی بہت سارے الفاظ کو کچھ نااہل لوگوں کے استعمال کی وجہ سے بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کچھ غیر سیاسی لوگوں نے لفظ سیاست استعمال کیا تو لفظ سیاست بدنام ہو گیا، کچھ ناکام لوگوں نے عشق کیا تو لفظ عشق بدنام ہو گیا، ورنہ کوئی حسین سے پوچھے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لفظ عشق جو ہے، اب میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، اللہ حدیث قدسی میں عجیب رنگ ہے، عجیب انداز ہے ذات کردگار کا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ من وجدنی فقط طلبنی، جس نے مجھے من طلبنی فقط وجدنی، جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا۔ من طلبنی فقط وجدنی، جس نے مجھے چاہا طلب کیا اس نے مجھے پا لیا۔ ومن وجدنی فقط عرفنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ ومن عرفنی ومن عرفنی فقط عشقنی، اور جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے عشق کیا۔ ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، سن لیجئے ذرا۔ ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت بھی مجھ پر ہے۔ بھائی جو قتل کرے گا وہی دیت دے گا نا، جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے۔ وَأَنَا دِيَتُهُ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ پھر اس کا ہاتھ نہیں ہوتا ید اللہ ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھیں نہیں ہوتی عین اللہ ہوتی ہے، پھر اس کے پیر نہیں ہوتے رجل اللہ ہوتے ہیں، پھر اس کا وجود نہیں ہوتا جنب اللہ ہوتا ہے، پھر وہ وجہ اللہ ہوتا ہے، اور پھر حجت اللہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ عشق تو مفہوم عشق تو کوئی پوچھے اہل دل سے کہ عشق کہتے کسے ہیں، اور میں جہاں مجلس پڑھ رہا ہوں جو میرے مخاطبین ہیں مجھے خوب اندازہ ہے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو محبت ہے نا، محبت یہ المحبت حب الشیء یعمی و یعتم، کسی شے سے محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یہ محاورہ بھی ہے اور یہ حدیث سے ماخوذ بھی ہے۔ اس کو عربی بعض احادیث کو محاورات میں یعنی روزمرہ کی گفتگو میں محاورہ کہتے ہیں، عربی میں روزمرہ کی گفتگو میں جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اسے محاورے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی شے سے محبت اسے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو جب محبت اندھا اور بہرا کرتی ہے تو بہتر نہیں ہے کہ محبوب وہ ہو جس پہ اندھا ہونا جائز ہے، محبوب وہ ہو کہ جس پہ بہرا ہونا جائز ہے، بھئی اسی سے محبت ہو جس کے لیے اندھا ہونا جائز ہے۔ اس کے نام پر آنکھیں بند ہو جائیں تو پھر اندھیرا نظر نہ آئے بلکہ نور نظر آئے، جس کی وجہ سے اگر کان بند ہو رہے ہیں تو پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، سنائی نہ دے رہی ہو، مگر اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ تو یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت کے بعد کا مرحلہ ہے جسے عشق کہا جاتا ہے، اور اہل دل نے تو اس مفہوم کو بہت روشن کیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ آپ کو لے جائے مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ آپ جب امام کی زیارت کا شرف پائیں گے تو حضرت کے مزار اقدس کے ساتھ ایک بڑی مشہور مسجد ہے جسے مسجد گوہر شاد کہا جاتا ہے، وہ جس کا نیلا گنبد ہے، بہت بڑا گنبد ہے۔ وہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی، تیمور لنگ کی زوجہ ہے گوہر شاد جس نے یہ مسجد بنوائی تھی، آج افغانستان کے اندر ان کا مزار ہے خانم گوہر شاد کا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مسجد میں وہ مزدوری کرے گا اسے نوکری دی جائے گی مسجد بنانے میں۔ مسجد جب بنوانے لگی تو انہوں نے کہا جی نوکر رکھے جائیں، مزدور رکھے جائیں، مستری رکھے جائیں، معمار رکھے جائیں۔ تو معمار اسے رکھا جائے گا، مزدور اسے نوکری دی جائے گی جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔
تو صرف انہی مزدوروں کو اور انہی مستریوں کو جمع کیا گیا کہ جن کی آج تک نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ بھئی ہر مسجد کو عزت نہیں ملتی، ہر کتاب کو عزت نہیں ملتی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ ہر شخص کو عزت نہیں ملتی، ہر عالم کو عزت نہیں ملتی۔ عزت کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ یہ مفاتیح الجنان لکھنے والا کتنا مخلص انسان ہوگا، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہر امام بارگاہ، ہر مسجد، ہر گھر میں قرآن کے ساتھ رکھی ہوتی ہے۔ اس کتاب کو اتنا مقام کیسے مل گیا؟ خلوص کی وجہ سے، لکھنے والے کی خلوص کی وجہ سے، لکھنے والے کی خلوص کی وجہ سے۔ کہنے لگے وہ شخص نوکری کرے گا جس کی آج تک نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ سارے ایسے ہی لوگوں کو جمع کیا گیا۔ ان کا جو استاد تھا، ان کا جو کہہ لیجئے کہ اس معماروں کا جو کہہ لیجئے استاد، مستری، جو بھی آپ نام دیجئے، جس سے روزانہ یہ رپورٹ لیتی تھیں اور اس کو ہدایات دیتی تھیں کہ ایسے بننا ہے اور ایسے کام ہونا ہے۔ ایک دن بقول جناب ہمایوں صاحب کے سپروائزر، تو ایک دن وہ ان کو رپورٹ سنا رہا تھا، گزارش پیش کر رہا تھا کہ خانم گورشاد کے چہرے سے کچھ نقاب ہٹ گئی اور یہ ان کا فریفتہ ہو گیا، اور دوسرے دن سے کام پر آنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے پوچھا جی کام آج کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کہا جی اب وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو آپ سے شادی کرنی ہے۔ کہنے لگے انہیں نہیں پتا کہ میں شادی شدہ ہوں، ایک بادشاہ کی زوجہ ہوں؟ کہنے لگے جی کیا کریں، بس ان کا یہی مطالبہ ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ان سے کہہ دو کہ میرا بھی ایک مطالبہ ہے، اس مطالبے پر مسجد کو بنائے، کام آگے بڑھائے، مگر میرا مطالبہ یہ ہے کہ اب اس کی نماز شب قضا نہ ہو، مسجد کو مکمل کرے، اس کے بعد پھر اپنے مطالبے پہ باقی رہے، اور میں بھی اپنے مطالبے پر قائم ہوں، میں بھی اپنے مشروط کے اوپر قائم ہوں۔ مسجد مکمل ہو گئی، 1 مہینہ گزر گیا، یہ صاحب رابطے میں نہیں ہے۔ کہا جی میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں علیحدگی لوں گی اور اس کے ساتھ عقد کروں گی، اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ نماز شب کے ساتھ اس نے مسجد بنائی ہے، ذرا رابطہ کیجئے۔ جب ان سے رابطہ کیا تو کہنے لگا کہ اب مجھے عشق حقیقی سے آشنائی ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب میں اللہ کا عاشق ہو گیا ہوں۔ تو عشق حقیقی ہوتا ہی اس سے ہے کہ جس میں سارے کمالات جمع ہوں، جو کبھی شرمندہ کر دے اور کبھی شرمندگی کا سامنا ہو، اس سے عشق حقیقی نہیں ہوتا۔ لہذا مفہوم عشق کو اگر کسی نے روشن کیا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے، کسے کہا جاتا ہے عشق، تو وہ امام حسین نے، جناب زہرا کے بچوں نے، مولا علی نے روشن کیا ہے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے۔ میں علامہ اقبال کے چند مصرے آپ کے سامنے بیان کر دوں جو میری بات ذرا اور علاقائی اعتبار سے معتبر ہو جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جی علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق۔ بھائی تھکے ہوئے بیٹھے تو نہیں ہیں نا حضرات، تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق۔ عشق کی 2 ہی تو داستانیں ہیں، عشق کی کتاب کے 2 باب ہیں، ایک کو کربلا کہتے ہیں، ایک کو دمشق کہتے ہیں۔ یکے حسین رقم کر دیگرے زینب، ایک باب عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک باب عشق کو زینب نے لکھا ہے۔ یہ دونوں عاشقوں کا عنوان رکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر جناب زہرا کی عظمت پہ علامہ اقبال نے تو پورا قصیدہ لکھ ڈالا۔ فرماتے ہیں مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم مادر حضرت عیسیٰ ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، اس وجہ سے صاحب عزت ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اور 3 نسبتوں کی وجہ سے علامہ اقبال کہتے ہیں 3 نسبتوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا صاحب عزت ہے۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نور
نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین. یہ جو اولین اور آخرین کا امام ہے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پہلی نسبت یہ ہے، میں کہوں گا علامہ اقبال سے کہ علامہ اقبال کیا نبی مکرم کی کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے؟ بھائی اس سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اقبال اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں نا. جناب زہرا کی عظمت، نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین. تھوڑا سا کھل کے کہہ دیتا ہوں عزیزان گرامی، میں اس بحث میں اور الجھن میں، تاریخی الجھن میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ نبی مکرم کی 4 بیٹیاں تھیں یا 1 بیٹی تھی. اتنا ضرور ہے کھڑے ایک ہی کے لیے ہوتے تھے. صلوات پڑھیں گے عظمت زہرا پر. نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین. اور پھر دوسری نسبت میں فرماتے ہیں بانو آن تاجدار حل عطا. یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج لگا ہوا ہے. بانو آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اقبال کے مطابق علی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے. مصور پاکستان مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور تیسری نسبت یہ کہ مادر آن مرکز پرکار عشق. یہ اس کی ماں ہے کہ جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. بھئی اس شعر کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اصل میرا مطلب یہ شعر تھا. مادر آن مرکز پرکار عشق. طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں نا، جیومیٹری کے طالب علم بیٹھے ہیں، ریاضی کے طالب علم بیٹھے ہیں نا. آپ ریاضی میں شکلیں بناتے ہیں نا جی، مربع ہے، مخمس ہے، مثلث ہے جی. اسی طرح ایک اور ریاضی کی شکل ہے جسے دائرہ کہا جاتا ہے. تھوڑا سا گردن ہلائیے. جسے دائرہ کہا جاتا ہے. دائرہ جب بنتا ہے نا تو اس کے بننے کے لیے دائرے کی تشکیل سے پہلے مرکز کا ہونا لازمی ہے. اور مرکز کو پہلے جب آپ طے کر لیں گے تب دائرہ بنے گا. اچھا وہ جو مرکز ہوتا ہے نا وہ قابل رویت نہیں ہوتا. بڑی عنایت، بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھائی، توجہ ہے جی. یہ جو مرکز ہوتا ہے نا وہ نقطہ پرکار جسے کہا جاتا ہے، وہ قابل رویت نہیں ہوتا. اگر قابل رویت ہو جائے تو پھر قابل تقسیم بھی ہو جاتا ہے. اور جو قابل تقسیم ہو جائے اس کا ایک جز ایک جگہ سے قریب اور دوسری جگہ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرکز نہیں رہتا. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مرکز ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ قابل رویت نہ ہو. مرکز ہونے کے لیے اس کی مرکزیت مرکز پرکار عشق. مادریان مرکز پرکار عشق. عشق کی جتنی داستانیں، کوئی عاشق، توجہ چاہوں گا، کوئی عاشق کہلانے کے قابل نہیں ہے جب تک وہ حسینی نہ ہو جائے. تم کیسے عاشق ہو؟ تم حسین کو نہیں جانتے؟ بھئی دیکھیے، عشق مجازی اور عشق حقیقی میں ایک موٹا سا فرق ہے. دقت چاہوں گا. میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ جوانوں کی تعداد مجلس میں بہت ہے. جو بزرگ بھی بیٹھے ہیں وہ ایمان کے جذبے سے جوان ہیں. اور ویسے بھی یہ بزرگ جو ہے وہ جنت میں جوان ہو کے ہی جائیں گے. تو میں جوانوں سے ہی بات کر لوں تو بہتر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تھوڑا مخاطب ہو جاؤں. جی بسم اللہ. مجھے منتظمین کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے کہ جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہے آنے والوں کو جگہ مل، تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا قریب آ جائیں، جگہ بناتے ہوئے تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے ایک دوسرے کی. آئیے درود کا سہارا لیتے ہوئے آگے آئیے. برائے خشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. غور فرما رہے ہیں. مادریان مرکز پرکار عشق. حسین یعنی عاشق. میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، سن لیجئے. یہ جو عشق مجازی کا شکار لوگ ہیں نا، میں ان سے کہوں گا کہ وہ عشق ہی کیا جو کہیں بند گلی کا شکار ہو جائے. بھئی عشق مجازی، غور فرمائیں گے، عشق مجازی میں
عشق مجازی میں مجھے معاف کریں گے، یہ لفظ جو ہے وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ بہت سارے لفظوں کی طرح بدنام ہو گیا، تو میں کسی لفظ کے بدنام ہونے سے لفظ تو نہیں چھوڑوں گا نا، اس کو اس کی حیثیت میں پلٹانا بھی تو ممبر کا کام ہے۔ تو اب علامہ اقبال کے اشعار کی تشریح کیسے ہوگی جب تک میں عشق کے مفہوم کو نہیں سمجھوں گا؟ تو یہ جو عشق مجازی ہے نا، یہ اس کا جو عاشق ہوتا ہے، عشق مجازی کا عاشق، عشق مجازی میں عاشق کو پا لینا ہی کمال ہے، اور عشق حقیقی میں عاشق کو پا لینا آغاز ہے۔ ابھی تو بات شروع ہو رہی ہے، ابھی تو پہنچے ہیں ہم اس دروازے پر، ابھی تو آغاز عشق ہے، پا لینا تمام ہونا نہیں ہے، پا لینا آغاز ہے۔ مادریان مرکز، اب امام حسین، کوئی دنیا کا عاشق نہیں ملے گا جو حسینی نہ ہو، لہذا غور فرمائیں، غیر مسلم اگر حسین کے دروازے پر ہے تو اسی وجہ سے تو ہے کہ عشق کی داستان حسین نے رقم کی ہے۔ جسے علامہ اقبال نے پھر ایک اور جگہ کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی۔ میں علامہ کے دوسرے مصرے سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں، طالب علم ضرور ہوں، مگر طالب علم ہی استادوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یہ عقل ابھی محو تماشائے، بھائی عقل کو آپ نے عشق سے دور کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ عقل کا عروج ہی عشق کہلاتا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ عاقل ہو اور عقل کی کمال کے اوپر پہنچا ہوا اور وہ عاشق نہ ہو۔ آپ فرما رہے کہ عشق آگ میں کود گیا اور عقل ابھی چھت پہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، عقل ابھی محو تماشائے لب بام، بام کہتے ہیں، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بام کہتے ہیں چھت کو، جی ابھی چھت کے کنارے پہ لب بام، چھت کے کنارے پہ عقل کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق کود گیا۔ نہیں، وہ جو کودا ہے وہ عشق، وہ جو کودا ہے وہ عقل کا کمال ہے۔ کمال عقل ہی کو عشق کہا جاتا ہے، یہ کمال عقل کی بنیاد۔ دیوانگی کو عاشق نہیں کہتے، دیوانگی کو عشق نہیں کہا جاتا، انتہائے کمال کو عشق کہا جاتا ہے۔ میرے حساب سے وہ جو نمرود کی بیٹی چھت پہ کھڑی ہوئی پکار رہی تھی کہ اسے نہ جلاؤ، اور اسے علامہ اقبال نے عقل کہا ہے کہ عقل تو مشورہ دیتی ہے نا، اور عشق کام کر بیٹھتا ہے، شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور بہرحال بعد میں وہ نمرود کی بیٹی بھی کود گئی تھی، وہ بھی کودی تھی حضرت ابراہیم، جب کہا نا، جب نہیں مانی اس کی بات، نمرود کی بیٹی پکارتی رہی اسے نہ جلاؤ، اسے نہ جلاؤ، یہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو جب اسے جاتے ہوئے دیکھا اور آگ بھڑکتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے بہت پکارا، مگر جب کسی نے اس کی نہیں سنی تو وہ بھی چھلانگ لگا دی، اس نے بھی، وہ بھی کود گئی۔ اور وہ بھی جناب ابراہیم کے اس معیت کی وجہ سے، ہمراہی کی وجہ سے، ساتھ دینے کی وجہ سے، وہ جو عشق کی وادی کی راہی ہوئی، اسے بھی آگ نے اثر نہیں کیا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جی داستان بڑی عجیب ہے، میں بس یہاں زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہوں گا۔ عشق جو ہے کمال عقل کو کہا جاتا ہے۔ فرما رہے ہیں مادریان مرکز پرکار عشق، مادریان کاروان سالار عشق۔ یہ اس کی ماں ہے کہ جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے، یہ اس کی ماں ہے جو کاروان سالار عشق ہے۔ اب میں جناب ذوالفقار صاحب کی عمر جو ہے وہ مجالس سنتے ہوئے ہماری عمر سے زیادہ ہے، جی صغیر بھائی تشریف فرمائیں، ہمایوں بھائی تو ویسے ہی جو ہے وہ مضبوط ناظم ہیں، تو میں اتنا کہتا ہوا گزرنا چاہوں گا کہ یہ آنکھ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہاں سے مراد کون ہے؟ امام حسین عام میں مطلق ہے، جناب امام حسن بھی تو بیٹے ہیں، ان کی بھی تو ماں ہے، امام حسین کی بھی تو ماں ہے، جناب زینب کی بھی تو ماں ہے، تو اب یہاں امام میں تو حسن بھی تو ہے، امام میں حسین بھی تو ہے، اور ہم تو امامت کے قائل ہیں کہ جہاں جناب زینب کو امور امامت تفویض کیے جاتے ہیں، عصر عاشور جناب زینب کے حجت خدا ہونے پر ایک مکمل گفتگو ہے عرفاء کے اندر۔ اس لمحے تک کہ جب تک امام سجاد کے حوالے امور سونپیں، اس پوری کائنات کی حجیت جناب زینب کے پاس تھی، معمولی وجود نہیں ہے، شریکت الحسین یوں ہی نہیں بنی ہے جی۔ اب یہ امام سے مراد
دوسرے ہی اسی کلام کے اندر، معاف کیجیے گا، یہاں روشن ہے، ایک جگہ کہہ دیا کہ عشق کی داستان حسین اور زینب نے رقم کی ہے، پھر ایک اسی کلام کے اندر جو یہ کلام علامہ اقبال کا ہے، اسی میں فرماتے ہیں آ یکے شمع شبستان حرم، ذرا صلوات پڑھے محمد والے جی، امام حسن کو یاد کر رہے ہیں، آن سے مراد اب آن کی تشریح کر رہے ہیں، آن یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، وہ آن یکے وہ کہ جس نے جو شمع شبستان حرم ہے، حرم الہی کی شمع ہے، اللہ کے گھر میں اندھیرا ہو جائے اگر حسن مجتبیٰ نہ ہو، آن یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، ساری امتوں میں جو بہترین امت ہے وہ نبی کی امت ہے، اس نبی کی امت کو بچایا کس نے ہے؟ جس نے نبی کی امت کو بچایا ہے وہی حسن مجتبیٰ ہے، حافظ جمعیت خیر الامم۔ اب دو مصرے دوسرے دیکھیے جس میں علامہ اقبال نے تاریخ کی ایک الجھن کو دور کیا ہے، دقت چاہوں گا۔ میرے مولا نے کسی کی بیعت کی تھی، یہ شام کے معاملات اور مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن کی جو صلح ہے، یہ صلح ہے یا بیعت ہے؟ علامہ اقبال نے تو میرے حساب سے صلح بھی نہیں مانی ہے، بیعت کا تو ویسے ہی انکار کر رہے ہیں وہ۔ علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں دوسرے دو مصروں میں؟ تا نشیند آتش پیکاروں کی، تا نشیند آتش پیکاروں کی، توجہ چاہوں گا، یہ دشمنی کی اور جھگڑے کی اور لڑائی کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت پازد برسرے تاج و نگی، امام حسن نے بیعت نہیں کی ہے، تاج و تخت کو لات ماری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات پر۔ اب عاشقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کون ہے اللہ کا عاشق؟ وہ ہے حسین ابن علی، وہ ہے نبی مکرم، وہ ہے مولا علی، وہ ہے امام حسن، یہ سارا عاشقوں کا گھرانہ ہے۔ تو یہ کلام پورا عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے جی۔ اب کیسے کریں، کیسے طے کریں کہ کون عاشق ہے اور کون معشوق ہے؟ دقت چاہوں گا، ایک جملے کو ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو جی۔ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں جی۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ اپنے حبیب اذا سألک عبادی انی، اے میرے حبیب جب میرے بندے تم سے پوچھیں میرے بارے میں، فإنی قریب، تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعٍ، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والوں کی پکار کا، اجیب دعوت الداعٍ، جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار پر جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی مجھے جواب دیں، عجیب لے جائے، وہ بھی مجھے جواب دیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ کمال پا جائیں، عظمت پا جائیں، رفتوں پر چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، دعا مومن کا اسلحہ، دعا اللہ کے بندے کا انداز عبادت، نماز بھی دعا ہے اور نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا بھی دعا ہوتی ہے۔ ان دونوں دعاؤں میں فرق یہ ہے کہ ایک دعائے توقیفی ہے، وقف شدہ دعا ہے، نہ اس میں حرف بڑھا سکتا ہوں نہ میں اس میں لفظ کم کر سکتا ہوں، وقف شدہ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ عبادت توقیفی، عبادت توقیفی ہے، وقف شدہ عبادت ہے۔ جس طرح آپ مسجد میں رکھی ہوئی جانماز کو کہیں اور نہیں لے جا سکتے، اپنے گھر سے اچھی لا کے رکھ دیں اور اپنے گھر لے جائیں، نہیں، آپ کے گھر کی جانماز اگر سونے کی تاروں کی بھی بنی ہوئی ہے تو وہ یہاں لا کے رکھ دیں اور یہاں والی وہاں لے جائیں، اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ وقف ہو گئی ہے۔ جو وقف ہو جاتی ہے شے، اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ توجہ چاہوں گا، تو نماز عبادت توقیفی ہے،
اور عبادت توقیفی میں، ہر عبادت توقیفی میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، وقف شدہ چیز ہے، نہ کچھ بڑھا سکتا ہوں نہ کچھ کم کر سکتا ہوں۔ بڑھانے کا بھی حق اسی کو ہے کہ جسے پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ پڑھ کے دکھا دو۔ لہذا نبی فرمانے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ کر دکھا رہا ہوں۔ بھئی دقت فرمائیں گے، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ کر دکھا رہا ہوں۔ میرے مولا نبی کی رحلت کے بعد جب 3 دور گزرے اور چوتھے دور میں مولا علی نے بظاہر حکومت سنبھالی اور پہلی مرتبہ ریاستی انداز سے اور سرکاری انداز سے میرے مولا نے نماز جماعت کی امامت فرمائی، تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو اصحاب نے آپس میں کہنا شروع کیا لقد ذکرتنی صلاۃ محمدہ، آج علی نے ہمیں محمد کی نماز یاد کروا دی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب یہ عبادت جو نماز کی صورت میں ہے، یہ در حقیقت خود دعا ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، مگر یہ دعا جو ہے نماز، یہ 2 رکعت صبح کی ہے، میں اپنی پسند سے 3 رکعت نہیں کر سکتا۔ یہ 4 رکعت ظہر کی ہے، میں اپنی پسند سے 6 رکعت نہیں کر سکتا۔ یہ جتنی رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں 1 قیام ہے، 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، میں 3 سجدے نہیں کر سکتا، 4 سجدے نہیں کر سکتا، میں 2 رکوع نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، یعنی اللہ ہی کا ذکر ہوگا تو میں اپنی مرضی سے اس میں بڑھا نہیں سکتا، توقیفی ہے۔ مگر جو اس کے بعد میں دعا مانگ رہا ہوں وہ دعا توقیفی نہیں ہے، وہ اختیاری ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کیا مانگوں اور کیا نہ مانگوں۔ بھئی دقت چاہوں گا اس مرحلے پر، نماز پڑھنے سے کسی کی معرفت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بھئی دقت فرمائیں، نماز پڑھنے سے کسی کی معرفت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو سب کو ہی پڑھنا ہے۔ بھئی یہی سورہ الحمد نبی بھی پڑھتے تھے اور وہ بھی پڑھتے تھے جنہیں کچھ نہیں پتا تھا، وہ لوگ بھی، اچھا میں اور کہہ دیتا ہوں، یہی سورہ الحمد امام حسین بھی پڑھتے تھے نماز میں، اور یزیدی لشکر بھی پڑھتا تھا۔ نماز ظاہری یہاں بھی تھی، نماز ظاہری وہاں بھی تھی۔ معرفت کا اندازہ ہوگا نماز کے بعد ادا کرنے والی دعا سے کہ کیا معرفت ہے، کیا دیکھتے ہو تم اللہ کو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اور ہر شخص کو جو مقام اور عظمت نصیب ہوگی وہ اس کی معرفت کی بنیاد پر، جتنی معرفت بلند ہوتی چلی جائے گی اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا ایک عکاس، اس کا ایک جلوہ دعا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کتنا اللہ کو کیا مانتا ہے اور کیا جانتا ہے۔ اس انداز سے اب ہم اللہ کو، اللہ کی معرفت میں اضافہ چاہتے ہیں۔ جتنی معرفت بڑھے گی اتنی نماز میں ہمیں دل لگے گا، سکون ملے گا۔ معرفت کو بڑھانا ہے تاکہ نماز میں مزہ آئے۔ کیوں نہیں آتا جی نماز میں مزہ؟ اس لیے کہ اللہ کی وہ معرفت نہیں ہے۔ کسی کا دل نماز سے ٹوٹتا نہیں ہے، کسی کا دل نماز میں لگتا نہیں ہے۔ تو وہ جو طویل سجدے کرتے ہیں، اور نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو، سرکار کی حدیث سنا رہا ہوں، اگر تم پڑوس میں میرے رہنا چاہتے ہو، جنت میں قریب تر میرے رہنا چاہتے ہو، تو کثرت سجود کے ذریعے سے اللہ تمہیں مجھ سے قرب عطا کرے گا۔ اللہ کی معرفت بڑھانی ہے، اس کا ایک بہترین ذریعہ دعا ہے۔ یہ بچہ اگر کسی گورنر کے سامنے چھوڑ دیا جائے اور آپ اس کے ساتھ جائیں تو یہ وہاں کھڑا ہو کر وہ حرکتیں کر رہا ہوگا جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہوں گی۔ یہ وہاں رکھے ہوئے گلاس کو بھی شاید توڑنے کی کوشش کرے، یہ وہاں رکھے ہوئے کسی اور چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا نہیں ہے کہ کہاں بیٹھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی ہے گورنر کی، کسی بھی ایسے شخص کو آپ ذہن میں لائیے، سوائے مثال کی کچھ اور نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب کچھ ہیں جو مسجد کے اندر آتے ہیں کسی اور نیت سے اور کسی اور غرض سے،
اور کچھ ہیں جو مصلی پہ جاتے ہیں معراج پانے کے لیے. بھائی نماز سب کو معراج دینا چاہتی ہے، مگر معراج لینے والا بھی تو ہو. دسترخوان پہ کھانے بڑے عمدہ چنے ہوئے ہیں آپ نے، مہمان اس میں بہت بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے چند کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے، کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہا اور کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہا. آپ نے کہا بھائی یہ کھانا تو بڑا اچھا بنا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا مولانا ہمیں فلاں بیماری ہے، یہ کھانا ہماری بیماری میں اضافہ کر دے گا. تو کھانے کا قصور ہے یا یہ بیمار ہے؟ بھائی بیمار لوگوں کو جن کو بخار ہوتا ہے انہیں شربت بھی کڑوا لگتا ہے، تو شربت کا قصور نہیں ہے، بیمار یہ ہے. اگر کسی کو نماز میں دل نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیمار ہے، اسے اپنی بیماری کو دور کرنا ہوگا. کیا کریں کہ مجھے عبادت میں لطف آئے؟ ایک صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر ذرا. بھائی امام زین العابدین کی مجلس میں تو ایسے ہی بیان ہوگا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. مجھے اپنا معیار فہم اللہ کی بارگاہ میں معرفت پروردگار کو بڑھانا ہوگا تاکہ مجھے نماز میں لطف آئے. اور کیا کریں، کیسے بڑھے گا میری معرفت کا معیار؟ اس کا ایک بہترین ذریعہ دعا، اس کا ایک بہترین ذریعہ دعا. دعائیں تو بہت سے لوگوں نے کی ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں، کچھ محفوظ ہو گئی تاریخ کے صفحوں پر، کچھ محفوظ نہیں ہوئیں. البتہ جو محفوظ ہوئی ہیں وہ بھی اس قابل تھیں کہ محفوظ کی جائیں. جی لہذا کبھی نبی مکرم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، نبی کی دعاؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. الہی اسألوکا نفسا مطمئنتا، سرکار فرما رہے ہیں یا اللہ میں تجھ سے ایک نفس مطمئنہ چاہتا ہوں، وہ نفس چاہتا ہوں جو تجھ سے مطمئن رہے. سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. راضیہ اس میں فاعل ہے، مرضیہ اس میں مفعول ہے. راضی ہوتا ہے بندہ جب اللہ سے راضی ہو جائے، مرضی ہوتا ہے کہ جب اللہ اس سے راضی ہو جائے. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے پہلے بندے مجھ سے تو راضی ہو جا تبھی تو میں تجھ سے راضی ہوں گا. یعنی اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندے مجھ سے راضی ہو جائیں کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں ٹھیک پیدا ہوا ہوں، فلاں زبان بولنے والا پیدا ہوا ہوں ٹھیک پیدا ہوا ہوں، اتنے پیسے میرے پاس ہیں ٹھیک ہیں، اتنی میری صلاحیتیں اور توانائیاں ہیں یہ ٹھیک ہیں. میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤں، اسے کہتے ہیں راضیتاً. اور پھر اللہ راضی ہوگا مرضیتاً. نفس سے مطمئنہ چاہیے، اللہ کے حبیب اللہ سے مانگ رہے ہیں. آگے بڑھیے، مولا کائنات نے کیا مانگا ہے؟ دعائے صبح کے اندر، دعائے کمیل کے اندر مولا نے ہمیں اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ عطا کیا ہے. آپ شیعوں سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا عقیدہ توحید کیا ہے تو زیادہ الجھے نہیں، دعائے کمیل پکڑا دے کہ یہی ہمارا عقیدہ توحید ہے، یہ جو مولا علی نے ہمیں بتائی ہے. ممکن ہے کوئی کہے صاحب اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس کا نام ہے دعائے کمیل. کمیل ابن عمر ازدی سے میرے مولا نے یہ بیان فرمائی ہے، اور کمیل کو مارا ہی شیعہ ہونے کے جرم میں گیا تھا. لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کمیل تو فلاں تھے. کمیل کے اوپر تو حجاج ابن یوسف کا ظلم، زبان کھینچی ان کی صرف اس جرم میں کہ علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے. جو کھلا روشن ایک ایسا صحابی پیغمبر جسے علی کی محبت کے جرم میں مارا گیا ہے. تو دعائے کمیل کو کہیں اور نہیں لے جایا جا سکتا، دعائے کمیل کو کہیں اور نہیں لے جایا جا سکتا. دعائے کمیل پیش کر دیں، دعائے صبا پیش کر دیں، مولا سجاد کی دعائے ابو حمزہ صومالی پیش کر دیں، جوشن کبیر دے دیجئے. کیا صفات بیان ہو رہے ہیں جوشن کبیر کے اندر. ایک ایک فراز، ایک ایک چیپ جو اس کا جو پیراگراف ہے وہ مکمل معرفت الہی کا باب ہے. 100 باب قائم کیے ہیں معصوم امام نے اللہ کی معرفت کے. دعائے صبا، دعا کمیل. اچھا مولا علی کی بات کر رہا تھا. مولا کائنات اگر ان کی ساری دعاؤں کو کہا جائے کہ صاحب ان کی ساری دعاؤں کا نچوڑ کس دعا کو کہا جائے تو وہ یہ دعا ہے جو میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. الہی کفا بی عدہ ان اکون لکا عبدہ. یا اللہ میرے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے. کون کہہ رہا؟ علی.
یا اللہ میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ الہی انتا، الہی انتا کما احب، جملہ دیکھیے مولا کا، یہ دعا بھی پوری نہیں ہوئی ہے جو سنا رہا تھا میں، اور اسی پر ختم ہو رہی ہے جو آخری جملہ سنا رہا ہوں۔ الہی انتا کما احب، یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، وَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، اور مجھے بھی ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ تمام دعاؤں کا خلاصہ ہے جو علی بن ابی طالب بیان فرما رہے ہیں۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ تھک تو نہیں رہے نا حضرات، دیر تو نہیں ہو رہی نا، تو میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، مولا علی کی دعا قبول ہوئی ہے یا رد ہوئی ہے؟ علی کی دعا قبول ہوئی ہے دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ چیز جو علی مانگ رہے ہیں، الہی وَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، مجھے ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، تو یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے نا مجھ سے یہ مانگو میں دوں گا، تو جو چیز اللہ دینا چاہ رہا ہے وہی تو مانگ رہے ہیں علی، تو مولا کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اور جب علی کی دعا قبول ہو رہی ہے تو اب اگر دیکھنا ہے کہ اللہ کیسا خلیفہ چاہتا ہے تو دیکھو علی کیسا خلیفہ ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ اللہ کیسا شجاع چاہتا ہے تو دیکھو کیسا علی شجاع ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو اللہ کیسا سخی چاہتا ہے تو جیسا علی ہے ایسا ہی اللہ چاہتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تو جو علی کے اندر کمالات ہیں وہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اگر کسی کو چاہیے کہ وہ ایسا بن جائے کہ اللہ کیسا چاہتا ہے تو علی کو دیکھتے رہو، ایسے ہی بنتے چلے جاؤ گے جیسا اللہ بنانا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ان دعاؤں کے سلسلے میں ایک عظیم باب صحیفہ سجادیہ ہے۔ 52 دعائیں ہیں میرے مولا سجاد کی اس صحیفے کے اندر، اور میرے معصوم امام نے اللہ سے مانگنے کا ہمیں ڈھنگ سلیقہ عطا کیا ہے۔ 3 کام امام نے اپنی زندگی میں اپنائے، 3 طریقے زندگی گزارنے کے، امام کی زندگی کے 3 انداز، یا اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں غلاموں اور کنیزوں کی صورت میں لوگوں کو خرید کر انہیں قرآن کی تفسیر پڑھا اور سکھا کر، نبی کی حدیثوں کا حافظ بنا کر، بہانے بہانے پر آزاد کر کے ایک مکمل مبلغ روانہ کر دیتے تھے۔ حدیث پر پابندی تھی۔ سن لیجئے ذرا 2-4 منٹ امام کی سیرت کے یہ 3 پہلو۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی۔ امام کی زندگی میں، امام کا جو دور ہے اس دور میں حدیث پر پابندی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز بڑا نام ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، ان کے زمانے تک حدیث بیان کرنے پر کوڑے لگتے تھے۔ آج حدیث کے نام پہ تنظیمیں بنانا آسان ہے، مگر کوئی دیکھے کہ حدیث پر پابندی کس نے لگائی تھی اور 500 حدیثیں جلائی کس نے تھی۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف تاریخ کا ایک صفحہ پلٹ کر جا رہا ہوں۔ نبی کی 500 حدیثیں جلائی گئیں، اور یہ کہہ کر جلائی گئیں کہ ان حدیثوں سے فساد ہوگا، ہمیں صرف قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ تقریباً 80 سال تک حدیث بیان کرنے والے کو کوڑا مارا جاتا تھا۔ امام نسائی چھوٹا نام نہیں ہے، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ ایک عالم دین تھے، اور ہمارے بھائیوں کے ہاں تو وہ 6 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے جی۔ امام بخاری، امام نسائی، امام لکھتے ہیں ہمارے بھائیوں نے، انہیں اتنے کوڑے مارے گئے حدیث بیان کرنے پر کہ وہ چند دن زخموں کی تاب نہ لا کے رحلت کر گئے۔ حدیث پر پابندی تھی، کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا تھا، کوئی حدیث کسی مجمع میں جا کر نبی کے قول کو نقل نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن کافی ہے، یہ ایک تحریک چلی تھی، اور اس تحریک کے پیچھے حکومت کی مشینری کار فرما تھی۔ اب حدیث پیغمبر جہاں ہے
وہاں معارف، مفاہیم اور علوم کا سمندر ہے. سمندر کو روکا جا رہا ہے. معارف، مفاہیم اور علم کا سمندر ہے جس کے اوپر بند باندھا گیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بیان کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے. امام اسے نہیں کہتے جو حالات سے متاثر ہو جائے، امام اسے کہتے ہیں جو حالات کو متاثر کرے. میں ممبر کی زبان کا جملہ کہہ رہا ہوں، میں اور آپ جسے امام مانتے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتا ہے، موڑ کر دیکھتا ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. علی جیسا بساتے دہر پا گوہر نہیں دیکھا، کئی صدیاں ہوئی پر ایسا قداور نہیں دیکھا. وہ واحد شخص ہے جس نے کہ اپنی عمر بھر ظاہر زمانہ موڑ کر دیکھا، کبھی موڑ کر نہیں دیکھا. واہ واہ، صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد. واہ بھائی واہ. آباد آباد نقو صاحب، جزاک اللہ. ناظم میں نے تو پہلے یہ اقرار کر لیا تھا، مضبوط ناظم ہے اور یہی کام، یہی ناظم کا انداز ہوتا ہے. حدیث پر پابندی. اب حدیث میں جملہ تکرار کر رہا ہوں، حدیث ایک معرفت کا سمندر، نبی کے جو اقوال ہیں، نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ معرفت کا سمندر ہے، وہ علم کا ایک سمندر ہے، اسے روک دیا گیا. ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ کسی کے پابند نہیں ہیں، وہ مشیت کے پابند ہیں. کیا کریں؟ میرے معصوم امام کپڑے اپنے خود طے کرتے تھے، خود اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتے تھے، خود اپنے کپڑوں کو پانی سے نکالتے تھے، اپنا کھانا خود بناتے تھے، اپنا بستر خود سیدھا کرتے تھے، اپنا بستر خود لپیٹتے تھے، اور 80 کنیزیں تھیں اور 100 سے زیادہ غلام تھے. دقت فرمائیں، امام کے 100 سے زیادہ غلام تھے، امام سجاد کی 80 کنیزیں تھیں. جو اپنا بستر خود طے کرتا تھا، اپنا بستر خود سیدھا کرتے تھے. پانی مانگنے کے لیے صرف اپنی کنیز کو یا اپنے غلام کو آواز دیتے تھے، اس لیے کہ حکم ہے کہ پانی کے لیے آپ اپنے والدین کو بھی کہہ سکتے ہیں. جی اتنا اجر ہے پانی پلانے کا کہ آپ والدین کو کہیے تاکہ یہ اجر اور یہ ثواب والدین کو بھی ملے. واحد کام ہے جو ماں باپ کو کہا جا سکتا ہے. جی جس کی اتنی کنیزیں، جس کے اتنے غلام، کام وہ اپنا خود کرتے تھے. یہ غلام رکھے کیوں تھے؟ یہ کنیزیں رکھی کیوں تھیں؟ مقصد یہی تھا کہ غلام اور کنیز خریدتے تھے، انہیں نبی کی حدیثوں کا حافظ بناتے تھے اور پھر ایک پانی پلا دینے پر آزاد کر دیتے تھے. اور صلوات پڑھ لے ذرا محمد وال. اب یہ کنیز آزاد ہو کر نہیں جا رہی ہوتی تھی، یہ غلام آزاد ہو کر نہیں جا رہا ہوتا تھا، بلکہ یہ مبلغ دین بن کے جا رہا ہوتا تھا، یہ نبی کی حدیثوں کا محافظ بن کے جا رہا ہوتا تھا. ایک کام میرے مولا کا مدرسہ علمی کی تشکیل، یہ علمی مدرسہ تھا کنیز اور غلاموں کی صورت میں. دوسرا جو آپ کی سیرت کا بڑا غالب پہلو ہے وہ یہی جو میں ابھی بات کر رہا تھا، جو میرا مقدمہ گزرا ہے پورا، وہ ہے ادعیہ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے سے امام نے اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہے. معرفت الہی کا سامان، اللہ کی معرفت کا سامان. اور تیسرا مشغلہ امام کا ذکر کربلا، مسلسل مجالس، مسلسل فرش عزا. کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب امام کے گھر میں مجلس نہ ہوتی ہو. سن 61 ہجری سے 95 ہجری تک جوڑیے کتنے سال ہوئے؟ 35 سال. 35 سال میرے مولا نے گریہ کیا ہے، آنکھوں سے پانی ختم ہو گیا تھا، مولا کی آنکھوں سے خون بہتا تھا. جب کبھی پانی آتا تھا تو پانی کو دیکھ کر امام سجاد روتے تھے. کسی نے پوچھا مولا پانی کو دیکھ کر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ فرمایا مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب میرے بابا علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے. سب سے زیادہ امام سجاد کو اپنے بابا حسین کے پیاس کی تکلیف تھی. جب کسی نے پوچھا نا مولا آپ کو کچھ منظر، کیا منظر یاد ہے؟ فرماتے ہیں میں اس منظر کو نہیں بھلاتا کہ جب میرا بابا سوکھے ہونٹوں کے ساتھ مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھکیں گے نہیں اگر رونا آ رہا ہو تو. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مجلس میں جب بیٹھے ہیں تو پرسہ دینا حق ہے، اس مجلس کا حصہ ہے اور اہم ترین حصہ ہے.
میں سوال کر رہا ہوں رونے والوں سے، عزاداروں سے، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا علی اصغر تھے، سب سے زیادہ پیاسے حضرت علی اکبر تھے، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین تھے، اس لیے کہ سب سے آخر میں شہید ہوئے ہیں۔ دلیل دینے جا رہا ہوں، 3 دلیلیں مقتل کی تاریخ سے اور صفحات سے عرض کروں گا۔ پہلی دلیل یہ کہ جب ذوالجناح خبر شہادت پہنچانے آیا ہے، اچھا عجیب داستان ہے، کربلا کا واقعہ بڑا عجیب ہے، فطریات سے بھرپور ہے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور باپ بھی بیٹیوں کی طرف زیادہ پیار اور رغبت رکھتے ہیں۔ میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے، ذوالجناح جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنانے آیا ہے نا، خیمہ گاہ کی طرف دوڑتا ہوا آیا ہے، ایسے پیر مار رہا تھا زمین پہ جیسے ماتم کر رہا ہو۔ مقتل کا جملہ ہے، اس کے گلے سے ایسے آواز نکل رہی تھی جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو نرخڑے سے آواز نکلتی ہے۔ اور میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا، مولا یہ کیا کہتا ہوا آ رہا تھا؟ تو امام نے جملہ فرمایا، یہ کہتا جا رہا تھا، الدلیمہ الدلیمہ، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، حسین کو مار دیا، حسین کو مار دیا۔ یہ اپنے منہ سے یہ کہہ رہا تھا، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ اور یہ آیا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ سنیں گے عزادارو، ذوالجناح نے جناب زینب کے خیمے کا رخ نہیں کیا، ذوالجناح نے جناب رباب کے خیمے کا رخ نہیں کیا، ذوالجناح وہاں نہیں گیا جہاں ام لیلہ تھی، ذوالجناح وہاں نہیں گیا جہاں امام سجاد تھے، ذوالجناح اس خیمے میں گیا ہے، اس خیمے کے در پہ گیا ہے جہاں سکینہ تھی، اس لیے کہ بیٹی کو خبر دینی ہے، بیٹی کو خبر دینی ہے بابا مارا گیا۔ ایک مرتبہ بی بی باہر آئی بابا کے گھوڑے کی آواز سن کر، میری بی بی سکینہ نے جب دیکھا کہ زین ڈھلکی ہوئی ہے، رکاب زمین پر خط بنا رہی ہے، بابا گھوڑے پر نہیں ہے، گھوڑا تنہا آیا ہے، تو انتہائی وقار کے ساتھ پیر اٹھائے، سمجھداریاں قربان ہو اولاد حسین پر، کربلا والوں پر عقل مندیاں قربان ہو، حوصلہ اور ہمت قربان ہو جناب سکینہ پر، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے اور گھوڑے کے قریب جا کر کہا، اے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، میرے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ ایک دلیل، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین تھے۔ دوسری دلیل سنیں گے، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا امام حسین تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام سجاد نے انگشت شہادت سے قبر پر یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس کی قبر ہے جسے مظلوم مارا، یہ اس کی قبر ہے جسے غریب مارا، یہ اس کی قبر ہے جسے گھیر کے مارا، یہ اس کی قبر ہے جسے بھوکا مارا۔ امام نے کیا لکھا؟ الذی قتلوا عطشانا، یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین ہیں۔ پانی کو دیکھتے ہیں تو امام سجاد روتے ہیں، کھانا سامنے آ جاتا ہے تو امام زین العابدین روتے ہیں۔ پوچھنے والے اس کا جواب دیا، جب میں کھانا دیکھتا ہوں تو مجھے کملائے ہوئے چہرے یاد آ جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں بھوک بھی تھی اور پیاس بھی تھی، لیکن آپ دیکھیے نقن صاحب کا بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں، پانی مانگنا مرام انسانیت کے خلاف نہیں ہے، کسی سے بھی پانی مانگا جا سکتا ہے، اس لیے بچے العطش تو کہتے تھے، مگر روٹی مانگنا مرام انسانیت کے خلاف ہے۔ ان بھوکے بچوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ اگر کبھی کوفے میں کسی نے صدقے کی کھجوریں بھی دی تو جناب زینب کی آواز آئی، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ تو جس بچے نے کھجور کا دانہ اٹھا لیا تھا اس نے اس ظرف میں واپس رکھ دیا جو بی بی لائی تھی کھجوریں بانٹنے کے لیے، صدقے کی کھجوریں دینے کے لیے جو عورت آئی تھی، اس بچے نے وہ صدقے کا دانہ رکھ دیا۔ تو وہ عورت آگے بڑھ کے بی بی زینب کے قریب آئی، کہنے لگی، بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کون ہیں؟ میری بی بی نے فرمایا، تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کون ہے اہل بیت کا فرد اس وقت دنیا میں؟ کہا حسین ابن علی ہے۔ کہا وہ لو کے نیزہ پہ میرے بھائی کا سر ہے، وہ حسین کا کٹا ہوا سر ہے، اور یہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ۔ کبھی میرے مولا سجاد اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں اگر رونا آ رہا ہے، اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ ابھی آپ امام سجاد کی، آپ بیٹھ جائیے، امام سجاد کے تابوت کی زیارت کریں گے نا ابھی عزادارو، تو خیال رہے یہ اس کا تابوت ہے جس کا بدن زخمی بہت ہے۔ خیال رہے تابوت کا بوسہ دیتے وقت یہ اس کا تابوت ہے جس کے جنازے پہ غسال رویا ہے۔
भाई 3 जनाजों पर गुस्ल देने वाला रोकर बाहर आ गया, गुस्ल नहीं दे पाया जनाजे को, बस मैं मजलिस खत्म कर रहा हूं, गिरिया हो गया। 3 जनाजों पर गुस्ल देने वाला रोकर बाहर आया है। एक जनाजा जनाबे ज़हरा का जनाजा है। मौला अली के रोने की आवाज गली में सुनाई दी जा रही थी। सलमान ने कूचे में सुना था कि अली ज़हरा को गुस्ल देते हुए रो रहे थे। पूछा, है मौला, आप जैसा साबिर इमाम किसी ने नहीं देखा। फरमाया, जब मैं ज़हरा को गुस्ल दे रहा था तो ज़हरा की 2 पसलियां टूटी हुई थी, मुझे फातिमा ने नहीं बताया मेरी पसलियां टूटी हुई हैं। अजर कमल अल्लाह। दूसरा जनाजा सुनेंगे अज़ादारो, वो जनाबे सकीना का जनाजा है। किसी ने पूछा था इमाम सज्जाद से, मौला आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आप ज़ईफ कैसे हो गए, आप पर ये बुढ़ापा कैसा है? तो आंखों में आंसू भर के फरमाया, बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया, सकीना के जनाजे ने ज़ैनुल आबिदीन को बूढ़ा कर दिया। बीबी के जनाजे को गुस्ल देने के लिए जो गस्साला आई थी ना, वो रोती हुई बाहर आई और इमाम सज्जाद से कहने लगी, ए असीर जिंदान, इतना बताइए आपकी बहन को बीमारी क्या थी, किस बीमारी में ये बच्ची मरी है? मेरे मौला ने फरमाया, मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहने लगी, जब मैंने कुर्ता अलहदा किया तो बदन पे नीले निशान थे। मेरे मौला की आंखों में आंसू आ गए, ये ताजियानों के निशान है। अजर कमल अल्लाह। एक और जनाजा सुन लीजिए। मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर को बुलाया अपने करीब, कहा, मोहम्मद बाक़िर बताओ, जहर दे दिया है हशाम ने, मेरे मौला के बदन में जहर का असर बढ़ चुका है, शहादत करीब है, 25 मुहर्रम 95 हिजरी। मेरे मौला ने इमाम बाक़िर को बुलाकर कहा, मोहम्मद बाक़िर बताओ करबला में कितने साल के थे? इमाम बाक़िर ने फरमाया, बाबा मैं 3 साल का था। कहा, बाक़िर बताओ करबला में तुमने क्या देखा? अब इमाम मोहम्मद बाक़िर मसाइब सुना रहे हैं, इमाम सज्जाद गिरिया कर रहे हैं। फरमाया, बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली अकबर का लाशा लाए हैं, मैंने देखा दादा हुसैन कासिम का लाशा लाए हैं, मैंने देखा दादा हुसैन अली असगर का लाशा लाए हैं। एक एक शहीद का बयान इमाम बाक़िर ने बयान किया और इमाम सज्जाद ने गिरिया किया। सुनेंगे किस जुमले पर मौला की रूह परवास कर गई। इमाम बाक़िर ने फरमाया, बाबा बाबा मैंने देखा दादी ज़ैनब के सर से चादर उतर रही है। मेरे मौला ने रोना शुरू किया, इतनी देर रोते रहे कि आवाज आए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनुल आबिदीन मौला शहीद हो गए, मातम हुसैन। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।